بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو مین ٹاپک ہے کہ مسلم ممالک اور ایران اور اسرائیل کی جنگ، اور جو ہم نے آپ لوگوں کو ایک خبر دی تھی کہ ایران کے سابق صدر احمدی نژاد امریکہ اسرائیل حملے میں شہید ہو چکے ہیں، اس کی کنفرمیشن اب آ چکی ہے کہ وہ حملے میں محفوظ رہے اور وہ بچ چکے ہیں۔ یہ ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے۔ اس کے حقائق کیا ہیں؟ جب جنگ رکے گی اس کے بعد جو حالات ہوں گے وہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جو اس وقت ایران اور اسرائیل اور امریکہ کے حملے، جو اس وقت سری لنکا سے افسوسناک خبر آئی ہے کہ ایران کے بیڑے پر حملہ کیا گیا، جس سے 148 افراد لاپتہ ہیں، یعنی 148 افراد کے شہید ہونے کے امکان ہے، اور 32 لوگوں کو بچا لیا گیا، یعنی 200 سے زیادہ یا نیوی کے یہ ایران کا بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ اور ایران نے امریکہ کے بیسوں پر شدید ترین حملے کیے ہیں اور اس کو بھی زیادہ تر نقصان پہنچایا ہے۔ تو اس پر کوئی بھی انفارمیشن یا ایسی خبریں آئیں گی تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کیا آج اس حملے کے بعد ایران ابراہیم لنکن پر کیا حملہ کرے گا؟ کیونکہ یہ ایران کا مکمل طور پر جو اس وقت میڈیا پر رپورٹ آ رہا ہے، جو جہاز ہے وہ ڈوب چکا ہے اور اس کو نقصان، اور یہ ایران کی نیوی کا بہت بڑا ہی نقصان ہے، کیونکہ امریکہ کا بہت بڑا نقصان کرنے کے بعد امریکہ کی جانب سے یہ رد عمل آس نہ جانا تھا۔ اب ابراہیم لنکن کی کیا تباہی قریب ہے؟ اگر ابراہیم لنکن تباہ ہو جائے تو ایران نے اپنا سب کچھ حاصل کر لیا۔ تو اس حملے پر آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جیسے کہ آپ جانتے تھے آج سپریم لیڈر کی نماز جنازہ 3 روز کے لیے پڑھائی جانی تھی، وہ ملتوی کر دی گئی ہے اور جنگ کا پیمانہ بڑھ رہا ہے۔ عرب ممالک اور دیگر ممالک کے جو ان کے CIA کے اڈے ہیں اور ریڈار کو تباہ کیے گئے، اس پر بھی اب بہت سی خبریں آ رہی ہیں۔ دیکھتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے لیڈر جو اس وقت وزیر اعظم حقیقت ہیں، جن کو پاکستانی قوم نے مینڈیٹ دیا، 197 لوگ اس میں عمران خان جیل میں قید ہیں، جس کی وجہ سے جنگ کا یہ حال ہے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ جو اس وقت پاکستان اور دنیا میں عجیب حالات ہیں، ایران نے جو امریکہ کے بیسوں کو تباہ کیا اور اب اس پر بہت سی زیادہ عمل ہو سکتے ہیں۔ اب کیا آج ایران امریکہ کی جنگ بند ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ایران امریکہ کو سیورنگ مل گیا، اور اس پر بھی بات کریں گے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، اور اس کی تفصیلات ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایران نے امریکہ کے جو مڈل ایسٹ میں اڈے ہیں ان کو نشانہ بنایا اور ان کو شدید نقصان پہنچایا ہے، اور ان کی تباہی کے منظر آپ لوگوں کے ساتھ ہی معلوم ہے۔ اس لیے اب جنگ بہت پیمانے پر وسیع ہو سکتی ہے۔ کیا ایران اپنے جو بیڑی جہاز پر حملہ ہوا ہے اس کا کیا رد عمل دے گی یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، اور اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ ہم ضرور شیئر کریں گے۔ مڈل ایسٹ میں جو ایران کا ڈرون، دیکھیے امریکہ کے چائنا کے ایک پروفیسر نے پیشگوئی کی تھی کہ 2024 میں ٹرمپ الیکشن جیت جائے گا اور امریکہ ایران پر حملہ کرے گا اور ایران کو شکست، اور امریکہ کو اس میں شکست ہوگی۔ دیکھیے ایران کی یہ پالیسی ہے کہ ہم بھی ڈوبے جو تمہیں بھی ڈوبیں گے۔ ایران کے جو پاس ڈرون ہے وہ 80,000 کے قریب ہیں۔ اس کو روکنے کے لیے جو میزائل فائر کیے جاتے ہیں، وہ ان کی لاگت پاکستانی امریکن جو اس کو فائر کیا جاتا ہے اس کے $40 ہیں، اور ایران جو بناتا ہے وہ $20 یا $35 کے بناتا ہے۔ ایران دن میں 500 ڈرون تیار کرتا تھا یا 50 اس کو، لیکن جو اس کے دفاع کے لیے وہ مہینے میں صرف 6 تیار کیے جاتے ہیں۔ ایران پر جو امریکہ کی جدید ترین ٹیکنالوجی حملے ہو رہے ہیں، اس سے ایران کا نقصان تو ہو رہا ہے، لیکن ایران آگے جھک نہیں رہا۔ آپ کو معلوم ہے کہ مڈل ایسٹ میں جو ان کے بیس ہیں، قطر، UAE اور سعودی عرب اور بحرین اور کویت اور بہت سے علاقے، وہاں پر شدید بمباری کی جا رہی ہے اور ان پر ڈرون اٹیک کیا جا رہا ہے۔ آج رات بہت ہی انتہائی اہم ہے، اس کی جب بھی کوئی انفارمیشن آئے گی تو آپ لوگوں کے ساتھ ہم ضرور شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو اس کی تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ آپ نیچے کامنٹ میں ضرور بتائیں تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو سکے کہ آپ مڈل ایسٹ
پر کیا خبر آپ کو بتائیں کہ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے سپریم لیڈر کا انتخاب کر لیا، اور اسرائیلی میڈیا کا یہ بھی کہنا ہے ایران جو سپریم لیڈر ہے اس کے دوسرے بیٹے جو ہے اس کو ایران کا سپریم لیڈر بنا دے گی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا بات ٹھیک ہے یا نہیں، اس کی مزید معلومات ہوگی تو آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔